حجت الاسلام والمسلمین داعی اتحاد بین المسلمین مولانا سید سلیم عباس جعفری صاحب ذکر محمد و اہل بیت محمد بیان فرمائیں گے، اور ان کے بعد امام بارگاہ قصر ابو طالب میں مولانا سید محمد افضل کاظمی صاحب خطاب فرمائیں گے۔ آپ سے التماس ہے کہ ان مجالس میں شرکت کریں۔ تھوڑا سا آگے تشریف لیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر۔ درود بھیج دیجئے محمد آل محمد پر۔ بیٹا آپ لوگ بھی ادھر آ جاؤ، سامنے یہ گیپ جو ہے نا اس کو پر کر کے بلندر درود بھیج دیجئے محمد آل محمد پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یوسی نامہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون، الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن، الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا ابو القاسم محمد وعلى آلِ طیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید والفرقانہ الحمید وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حال اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ ایک مرتبہ زحمت ہوگی، بلندر درود بھیج دیجئے محمد و آل محمد۔ ازان مرتبہ خداوند عالم نے جو شرف اور عزت انسان کو عطا کی ہے، وہ کسی بھی مخلوق کو وہ شرف حاصل نہیں ہے۔ انسان اگر انسان کامل بن جائے تو فرشتوں سے افضل ہے۔ انسان بن جائے تو فرشتے جیسا نہیں ہے، فرشتوں سے بھی افضل ہے۔ ہمارے یہاں انسان کی تعریف یہ ہے، اگر کوئی اچھا انسان آپ کو دکھائی دیتا ہے، اخلاق اس کا اچھا ہوتا ہے، تو آپ کہتے ہیں وہ تو انسان نہیں بھائی، فرشتے ہیں۔ تو یہ تعریف نہیں ہے۔ فرشتے کے یہاں خواہشات نفسانی ہیں ہی نہیں، اس کے پاس نفس امارہ ہے ہی نہیں۔ کمال تب ہے کہ خواہشات ہوتے ہوئے مرضی مولا کے تحت زندگی گزارے، مرضی خدا کے تحت، مرضی پیغمبر کے تحت زندگی گزارے، تو پھر فرشتے افضل ہو جاتا ہے۔ اور جب یہ انسان اپنے مقام سے گر جاتا ہے تو پھر جانور جیسا بھی نہیں رہتا، جانور سے بھی بدتر، پھر جانور نہیں بنتا، جانور سے بھی بدتر۔ اسی لیے اللہ نے انسان کو کمال تک پہنچانے کے لیے عام انسان کو نمونہ نہیں بنایا، اس انسان کو نمونہ حیات بنایا جو منزل معراج انسانیت پر ہے، جس کو قرآن نے یاسین کہا ہے، جس کو اللہ نے یاسین کہا ہے۔ بھائی مخلوق نے آپ کو یاسین نہیں کہا، اللہ نے یاسین کہا ہے۔
ہم جتنا بھی شکر ادا کریں اللہ کا کہ اس نے اس امت میں ہمیں رکھا ہوا ہے کہ جس نبی کو اللہ کہہ رہے سید و سردار، جو معراج انسانیت پر ہے۔ علماء مفسر فرماتے ہیں ایک تو معنی سید و سردار ہے، اور دوسرا معنی اس کا یہ ہے جو منزل کمال پر ہو اسے کہتے ہیں یاسین، معراج انسانیت، جس کی انسانیت مکمل ہو اسے کہتے ہیں یاسین۔ جس کو خدا کہے کہ یہ کامل انسان ہے، مکمل انسان ہے، بات تو تب ہے جس کو خدا یہ کہہ دے کہ یہ انسان وہ ہے کہ اس کا راستہ، اس کا کردار، اس کی سیرت ہی صراط مستقیم ہے، یہ ہے کمال۔ کیا ملائک نہیں آئے ان کے دروازوں پر؟ ان کے بچوں کے جھولے نہیں جھولائے، دربانی نہیں کی، زہرا کی چکی نہیں پیسی، ان کے بچوں کے لباس لے کے نہیں آئے۔ کمال انسانیت یہ ہے کہ فرشتے میں چاہت پیدا ہو جائے کہ میں بھی اس میں شامل ہو جاؤں۔ کمال انسانیت تو یہ ہے، فرشتہ بن جانا۔ وہ صرف اور صرف ایک خاندان ہے اللہ نے خلق کیا ہے، وہ ہے آل محمد کا خاندان، رسول اور اس کی آل، رسول اس کی بیٹی مولا کائنات حسنین کریمین جب چادر کے اندر داخل ہو گئے تو سردار ملائک نے کہا بار اللہ اجازت دے تو چھٹا میں داخل ہو جاؤں۔ یہ ہے فخر کی بات۔ اللہ نے ان کو انسانیت کے لیے نمونہ بنایا ہے، جن پہ اللہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو سردار ملائک عام ملک نہیں ہے، جبریل کہہ رہا ہے مجھے اجازت دے تو میں اس میں چھٹا داخل ہو جاؤں، تو اللہ نے کہا داخل ہو لیکن ذرا درود و سلام پڑھتے ہوئے جانا اور تحفہ تطہیر لے کے جانا۔ اگر آپ دیکھیں تو اللہ نے قرآن مجید میں جن کو نمونہ ہے، صرف رسول کی میں نے رات عرض کیا تھا کہ رسول کی ذات ہے، ایک سیرت، پوری انسانیت اس میں تکمیل ہو جاتی ہے۔ کتنی وسعت ہے سیرت رسول میں۔ رات میں نے ایک بات کی تھی وہ ادھوری رہ گئی تھی، اس کو میں مکمل کر دوں پھر آگے چلتا ہوں۔ سیرت میں بدلاؤ نہیں آیا رسول کی، جو مکے میں تھی وہی مدینے میں رہی، جو حالت مظلومیت میں تھی وہی مدینے میں رہی۔ مکے میں تو لوگ کہہ سکتے تھے نا کہ غلبہ تھا مشرکوں کا، کافروں کا، تو رسول انتقام نہیں لے سکتے۔ تو مدینے میں تو آپ آزاد تھے، آپ نے اسٹیٹ قائم کر دی تھی، نظام قائم کر دیا تھا، لشکر تھا وہاں، نعوذ باللہ من ذالک رسول مجبور نہیں تھے۔ اب تو انتقام لے سکتے تھے نا، لیکن نہیں، سیرت نہیں بدلی، جو مکے میں تھی وہی مدینے میں۔ مدینے میں ایک شاعر تھا جو رسول کی شان میں گستاخی کرتا تھا، اشعار لکھتا تھا۔ اس نے شکایت کی یا رسول اللہ وہ اشعار کہتا ہے آپ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، فرمایا اب اگر وہ اشعار کہے تو اس کو پکڑ کے لے آنا۔ بہرحال وہ اشعار پڑھ رہا تھا، حضور کے چاہنے والوں نے اس کو پکڑا اور رسیوں سے اس کو ایسے باندھا جیسے آپ نے دیکھا ہوگا پرانے زمانے میں دھوبی کپڑے باندھتا تھا۔ حضور کے سامنے آ کے رکھ دیا، سرکار یہ وہ گستاخ ہے۔ اب ہمیں تم شیعہ کہتے تھے؟ تو حضور نے فرمایا اس کی زبان کاٹ دو، اس کی زبان کاٹ دو۔ لوگ آگے بڑھے، کسی نے کہا میں کاٹ دوں سرکار، میں کاٹ دوں سرکار، میں کاٹ دوں، اتنے میں مولا کائنات آئے، فرمایا علی اس کی زبان کاٹ دو۔ تو مولا کائنات نے اس کو اٹھایا، مسجد سے باہر لائے، اس کی رسیاں کھولیں، اس کے کپڑے سیدھے کیے، اپنی سواری دی اور کہا اس پہ بیٹھ کے چلے جاؤ۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے کہا تھا زبان کاٹ دو، انہوں نے تو رسی بھی کھول دی، گھوڑا بھی دے دیا۔ تو رسول مسکرائے، فرمایا تم سب مل کے میری ایک بات نہیں سمجھ سکے، علی یکتا ہوتے ہوئے میری بات سمجھ گیا۔
میں نے زبان کاٹنے کے لیے کہا ہے لیکن یہ گوشت کا لوتھڑا نہیں. میں نے کہا ہے کہ اس کی بد کرداری کی زبان کاٹ دو تو علی نے اپنی سیرت کے خنجر سے اس کی زبان کاٹ دی. سیرت کا خنجر تیز ہو، لوہے کا خنجر نہیں. انہوں نے سیرتوں سے کفر کاٹے ہیں، تلوار سے کفر نہیں کاٹا. تلوار سے تو اس کو مارا ہے جو پوری انسانیت کے لیے ناصور تھا. کیا سمجھتے ہیں کہ مولا کائنات کی شجاعت یہ ہے کہ آپ نے مشرکوں کو مارا، کافروں کو، عمرو کو مارا، مرحب کو مارا، انتر کو مارا، حارث کو مارا؟ کیا یہ شجاعت تھی؟ یہ علی کی شجاعت نہیں ہے، یہ علی کی مجبوری ہے. مجبوری ہے کہ یہ وہ انسان تھے جو پوری انسانیت کے لیے ایسا زخم تھے کہ پوری انسانیت مجروح ہو جاتی. بالکل ایسے ہی ہے کہ ڈاکٹر اس حصے کو کاٹ دیتا ہے جس سے پورا جسم مریض ہو جائے تو آپ ظالم کہیں گے اسے؟ آپ تو اس کے ہاتھ چومیں گے ڈاکٹر کے، بھائی تم نے مجھے بچا لیا. خدا نہ خواستہ کوئی زخم ہو گیا اور آپ ابھی تک تو دواؤں سے علاج کرا رہے تھے. 2 شعبے ہیں، یاد رکھیے آپ. انسانی جسم کو صحیح کرنے کے لیے بھی 2 شعبے، اللہ نے دین میں بھی 2 شعبے رکھے کہ جب تک مرض دواؤں سے ٹھیک ہوگا اس کا ڈاکٹر اور ہے، سرجری کا اور ہے. زخم تھا، وہ دواؤں سے علاج کرتے رہے، جب نہیں ہوا رپورٹ آئی تو انہوں نے کہا بھائی یہ دواؤں سے ٹھیک نہیں ہوگا، اس کو کاٹنا پڑے گا. سرکار کاٹ دیجئے گا. یہ میں نہیں کاٹ سکتا، یہ میں نہیں کاٹ سکتا، اس کا ماہر اور ہے. اس ماہر کے پاس گئے، انہوں نے کاٹ دیا. بالکل یہی مثال یہ ہے. جو انسان اخلاق کی ڈوز سے صحیح ہوتے رہے وہ تلوار کی زد میں نہیں آئے. اور جب دیکھ لیا مولا نے کہ یہ انسان پوری انسانیت کے لیے زخم بن سکتا ہے، علی نے اس کو تلوار سے کاٹا ہے، ساروں کو نہیں. سیرت بدلی رسول اللہ کی؟ نہیں بدلی نا. صاحب نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ آپ نے کیا بات کی سیرت کی تلوار سے؟ فرمایا دیکھ لینا ذرا انتظار تو کرو. رات گزری، صبح حضور تشریف فرمائے، اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں. ایک دم سے دیکھا دروازے میں وہی شاعر آیا بھاگا ہوا، رسول کے قدموں میں گیا. رسول اللہ سب سے پہلے تو معافی مانگ رہا ہوں، اسلام تو میں لے آیا، ایمان تو میں اسی وقت لے آیا جب علی نے میری رسیاں کھولی. علی نے رسیاں نہیں کھولی، علی نے کفر کی گرہ کھولی. کفر کی گرہ کھولی ہے. امیر کائنات نے یہ رسیاں نہیں کھولی ہیں. اگر ہم علی کو سمجھ جائیں تو پھر وہ علی کیا ہے؟ اگر لوگ ذات علی کو سمجھ جائیں تو وہ ذات علی نہیں. بھائی آپ تو علی ہی کو نہیں سمجھ پائے جو علی کا خالق ہے اکبر، جس نے علی کو کمال دیا ہے. افسوسناک یہ بات ہے کہ علی کو آپ سمجھے ہی نہیں تو خالق اکبر کو آپ علی ہی کی راہ میں گمراہ ہو گئے. علی کا کمال دیکھ کر تو توحید شناسی بلندی پہ جاتی ہے. اس کے اندر اللہ کا عرفان مزید پنپتا ہے، پھولتا ہے، پھلتا ہے کہ جب یہ علی ایسا ہے خالق علی کیسا ہوگا. اس نے ایسے وصف دیے ہیں، ایسے اوصاف دیے ہیں. یا رسول اللہ ایمان تو میں لے آیا تھا جب میری رسیاں کھلی تھیں. ساری رات میری کوف میں گزری یا رسول اللہ، ساری رات مجھے نیند نہیں آئی یہ سوچ سوچ کر کہ میں نے کیا کیا اور سید نے کیا کیا. حضرت دیکھا مدینہ آباد ہو گیا، اسٹیٹ قائم ہو گیا، نظام نبوت، نظام ولایت قائم ہو گیا. پوری تاریخ میں مجھے دکھا دیجئے کہ پورے مدینے میں کہیں قید خانہ ہو.
نہیں تھا، عہد رسالت میں قید خانہ نہیں تھا، جیل نہیں تھی۔ معلوم ہے کہ رسول کے دور میں بڑے بڑے جرم ہوتے ہی نہیں تھے، اگر ہوتے تھے تو خود آ کے کہتے تھے یا رسول اللہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا مجھے پاک کر دیں۔ اسے کہتے ہیں نظام ولایت، نظام نبوت، نظام رسالت۔ نہیں تھے جیل، قید خانے نہیں تھے، کسی سے ہو بھی جاتا تو اس کو ایک قسم کی حد معین کی جاتی تھی کہ تم نے اس ایریے سے باہر نہیں جانا، یہیں رہ کر کاروبار کرو، کام کاج کرو، اس سے باہر نہ جاؤ، تمہاری یہی سزا ہے، لیکن قید خانہ نہیں۔ اللہ کے نمائندے، اور یہ ہے فخر المرسلین، سید المرسلین۔ اس لیے ہم نے ستم ظریفی تمام مسلمانوں کی، ایک مکتب کی نہیں ہے، ایک طبقے کی نہیں ہے، ہم نے قرآن سے لینا ہے سیرت رسول کو، ہم نے اس سے لینا ہے جو ہمہ وقت رسول کے ساتھ ساتھ رہا، وہ بتائے گا رسول کی شان کیا ہے، وہ بتائے گا کہ اگر صلح کر رہا ہے رسول، کسی جنگ میں سورہ فتح نازل نہیں ہوئی، صلح حدیبیہ ہی میں کیوں نازل ہوئی؟ اس سورہ کا آنا اس بات کی دلیل ہے کہ رسول نے تلوار سے کبھی اسلام نہیں پھیلایا، اپنے اخلاق سے کفر توڑے ہیں۔ صلح حدیبیہ، مشرکین آ گئے، شرائط لکھی جا رہی ہیں، لکھنے والے کون ہیں؟ علی، کاتب رسول ہمیشہ علی رہا، کیونکہ جنگ میں جس کے ہاتھ میں علم رہا اسی کے ہاتھ میں قلم رہا۔ علی، تحریر لکھو۔ آپ نے تحریر لکھی کہ یہ تحریر محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ کی طرف سے، تو مشرک نے اعتراض کر دیا کہ رسول کا لفظ کاٹو، ہم رسول نہیں مانتے انہیں۔ تو علی نے قلم رکھ دیا، رسول سمجھ گئے کہ یہ قلم کیوں رکھا۔ رسول نے یہ نہیں کہا کہ تم میرا حکم نہیں مان رہے، رسول نے جانتے تھے یہ قلم کیوں رکھا۔ رسول نے قلم اٹھایا، کاٹ کر رسول بن عبداللہ لکھ دیا۔ علی نے دو مسئلے حل کر دیے کہ آنے والے جاہل کہیں گے کہ رسول کو نہ پڑھنا آتا تھا نہ لکھنا آتا تھا، اگر پڑھنا نہیں آتا تو رسول پڑھ کیسے لیا، اگر لکھنا نہیں آتا تو بن عبداللہ لکھ کیسے دیا۔ علی وہ ذات ہے کہ جو ایک ایک معاملے میں کئی کئی مسائل حل کر دے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ علی گواہ نبوت ہیں، گواہ کی حیثیت اور ہوتی ہے، دعوے دار کی حیثیت اور ہوتی ہے۔ کوئی وکیل صاحب یہاں بیٹھے ہوں گے، انہیں شیشی کی سمجھ آ گئی ہوگی، لیکن زمیندارہ ماحول ہے آپ کا یہاں، زمیندار ماحول بھی یہ جانتے ہیں ان چیزوں کو۔ ایک مرتبہ اگر کوئی گواہی دے دے تو وہ گواہی واپس نہیں لیتا، دعوے دار کسی بھی سٹیج پر دعویٰ واپس لے سکتا ہے۔ آپ نے قلم رکھا اس لیے تھا کہ میں رسول کا لفظ نہیں کاٹ سکتا، سرکار میں گواہ نبوت ہوں، آپ دعوے دار ہیں، میں تو گواہ ہوں۔ علی کی شان یہ ہے گواہ نبوت۔ قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب۔ اللہ نے اپنے بات کس کو گواہ بنایا ہے نبوت کا؟ علی کو، علی کو۔ یہ آپ نے فخر کیا ہے، میں وہ ہوں کہ وحدہ لا شریک اللہ نے نبوت کی دوسری گواہی کے لیے مجھے چنا۔ یہ ہے شان علی کی۔ اللہ اللہ ہے، علی علی ہے۔ علی اللہ کی عظیم مخلوق کا نام ہے۔ علی تو وہ ذات ہے کہ جو ہر نقطے پر توحید شناسی کراتا رہا۔ علی کے ذکر میں توحید کی معرفت ہے، علی کے نام میں معرفت توحید ہے، علی کی محبت میں معرفت توحید ہے، علی کا
اپنا نام معجزہ ہے، علی کا ذکر معجزہ ہے، علی کی نسل معجزہ ہے، علی کی محبت معجزہ ہے۔ تو یہ نمونے دکھائے کہ دیکھیے سیرت کے حوالے سے اسلام اخلاق سے اسلام پھیلتا ہے۔ زبان سے کہہ دینا کافی نہیں ہے میں مسلمان ہوں، میں سب کو کہہ رہا ہوں، میرے اہل سنت بھی سن رہے ہوں گے۔ یہ مجلس حسین کسی ایک طبقے کے لیے نہیں ہے، حسین ایک طبقے کے لیے ہے ہی نہیں۔ حسینیت اور انسانیت، جس طرح اللہ کا رزق فیض عام ہے، اسی طرح ذکر حسین فیض عام ہے۔ ذکر حسین کسی طبقے کے لیے نہیں ہے، شیعوں کے لیے نہیں ہے۔ امام بارگاہ کے گیٹ پہ آپ نے نہیں لکھا ہوا کہ یہاں ہندو نہ آئے، سکھ نہ آئے، عیسائی نہ آئے، یہاں یہودی نہ آئے، مسجد الحرام میں نہیں جا سکتا۔ جس طرح اللہ نے اپنے رزق میں پابندی نہیں لگائی، اللہ نے لگائی پابندی کہ مجھے نہ ماننے والا سانس نہیں لے سکتا، پانی نہیں پی سکتا، وہ چاہتا تو عمل تنفس اس کا معطل کر دیتا، سانس لیتا ہی نہ۔ اللہ چاہتا تو اس کی یہ قوت سلب کر دیتا کہ وہ پانی پی نہ سکتا، اللہ سلب کر دیتا، وہ غذا اندر نگل ہی نہ سکتا، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ کیوں؟ وہ جانتا ہے ان کی حیثیت اور ہے، میری حیثیت اور ہے، یہ مخلوق ہوتے ہوئے نافرمان ہے، لیکن میں تو رازق عالمین ہوں، میں رحمان ہوں، مجھے زیب نہیں دیتا کہ میں ان سے رزق چھین لوں۔ عظمت محمد و آل محمد کے بلند تر صلوات۔ تو ایک حیثیت ہوتی ہے، رسول کی بھی حیثیت کہ اللہ کا نمائندہ علی اللہ کا ولی ہے۔ یہ وہ نہیں کریں گے جو عام انسان کی سوچ ہوتی ہے، نیگیٹو سوچ ہوتی ہے، فکر ہوتی ہے۔ رسول نے کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ مدینے میں آزاد ہے نا، اسٹیٹ قائم ہو گئی۔ وحشی قاتل حضرت حمزہ، اس نے نیزہ مارا تھا سرکار کے شکم چاک کر کے کلیجہ نکال کے کسی کو دیا تھا کہ چبا جا، میں اور آپ معاف کرتے؟ یہ کیا کہنا ہے رسول کی سیرت کا؟ اللہ اکبر۔ آیا قدموں میں گر گیا، سرکار تباہ ہو گیا، ہلاک ہو گیا، مجھے معاف کر دیجئے۔ فرمایا ٹھیک ہے میں معاف کرتا ہوں، لیکن میرے سامنے کبھی نہ آنا، جب بھی آنا میری پشت کے پیچھے رہنا، کیونکہ تجھے دیکھ کر مجھے مظلومیت عام یاد آتی ہے، چچا کی مظلومیت یاد آتی ہے۔ جو ایسے وحشی کرداروں کو معاف کر سکتا ہو تو آپ کہتے ہیں تلوار سے پھیلا؟ کتنی تلواریں چلی بھائی؟ 40 سال تو حضور نے اخلاق سے اپنے اسلام کو پھیلایا ہے، اپنے کردار کو سامنے رکھا ہے، سیرت کو سامنے رکھا ہے۔ مشرکوں کافروں سے اپنا کردار منوایا کہ میں صادق ہوں، امین ہوں۔ مشرکوں کافروں نے کہا ہے کہ ہم یقین کرتے ہیں، جب آپ نے کہا کہ اگر میں کہوں کہ پہاڑی کے پیچھے سے لشکر آ رہا ہے تو مان لو گے؟ سب نے کہا مان لیں گے۔ کیوں مان لو گے؟ تو صادق ہے، تو امین ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ مشرک کہہ رہے ہیں، کافر کہہ رہے ہیں تو صادق بھی ہے، تو امین بھی ہے، تیری پوری زندگی ہمارے سامنے ہے۔ 40 سال تک تو کوئی عیب نکال نہ سکا، بعد میں جو نکلے تو اس کا مطلب ہے ذات کے لیے دشمنی نہیں تھی، جو مقصد آپ نے اعلان کیا اب دشمنی ہوئی۔ 40 سال تک تو اپنے جھگڑوں کے فیصلے رسول سے کراتے تھے۔ بے شمار واقعات ہیں تاریخ میں، رسول نے فیصلے کیے، تو اب ایک دم سے دشمن کیوں ہوئے؟ اس لیے دشمن ہوئے ہیں کہ مقصد جب سامنے آیا، جو ہی آپ نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو لا الہ الا اللہ، اسی میں تمہاری فلاح ہے، تو سب دشمن ہو گئے۔ ابو لہب جیسا رشتہ دار چچا دشمن ہو گیا۔ کیوں دشمن ہو گیا؟ وہ جانتے تھے کہ یہ لا الہ الا اللہ نہیں ہے، یہ صرف کلمہ نہیں ہے، یہ تو پورا نظام ہے، ہمارے نظام کو تباہ کرنے کے لیے، ہمارے قبائل تباہ، ہماری سرداری گئی، ہماری چودراہٹ گئی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔
تو سیرت نہیں بدلی رسول کی. جو کہتے ہیں تلوار کے زور پر، بھائی جو تلوار سے کٹ گیا وہ تو مسلمان ہوا ہی نہیں. تھوڑی سی کامن سینس بھی تو استعمال کرے انسان. ایک بندہ جب تلوار سے کٹ گیا تو اس نے تو اسلام قبول کرنا ہی نہیں ہے، اس کو فائدہ پھر اب کٹے گا ہی وہی جو پوری انسانیت کے لیے ناسور ہے. شیخ عباس قمی ایک حسین روایت نقل کرتے ہیں، وہ بھی میدان جنگ کی ہے. علی کے سامنے جو آتا تھا آپ جانتے تھے یہ کس حیثیت سے آیا ہے. آپ نے ہمیشہ آنے والے کو دعوت اسلام پہلے دی ہے، اتمام حجت کی ہے. وہ فرماتے کہ ایک میدان ایسا ہے کہ جہاں کافر علی کے سامنے آیا، لڑتے لڑتے اس کی تلوار ٹوٹ گئی تو وہ ذرا تیز تھا. اس نے فوراً نفسیاتی طور پر مولا سے ایک بات کر دی، لیکن یہ بھول گیا کہ وہ علی ہے. تو جتنا مرضی نفسیات جکڑنے میں ماہر ہو، مخلوق کو جکڑ سکتا ہوگا، علی نفسیاتوں میں جکڑا نہیں جاتا. علی کی بیٹی نے شام میں بتایا کہ یزیدیت کو علی کی بیٹی نے اپنے خطبوں میں کیسا جکڑا. علی کو کوئی نعوذ باللہ جکڑ نہیں سکتا. علی پوری کائنات کی نفس پہ ہاتھ رکھ کے دیکھتا ہے کہ میرے کس عمل سے بہتری ہے، کہاں اسلام کی بقا ہے، کہاں انسانیت کی بقا ہے. تو یہ سیرت سے اسلام پھیلا بھائی، اخلاق سے پھیلا. رسول کون ہے؟ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. میرے حبیب ہم نے آپ کو عظیم درجہ اخلاق پر فائز کیا ہے. اخلاق کو مجسم کیا جائے تو وہ سیرت رسول ہے، سیرت مصطفیٰ ہے. تو فرماتے ہیں کہ اس کی جب تلوار ٹوٹ گئی تو کہا یا علی میں نے سنا ہے آپ کی سخاوت بڑی مشہور ہے. تو بے شک صحیح سنا تو نے کہ اپنی تلوار مجھے دے دیجیے. آپ نے تلوار دی تو وہ مسکرایا. آپ نے کہا کیوں مسکرائے تھے؟ کہ تلوار تو مجھے دے دی، لڑے کس چیز پر؟ کہ تم سمجھتے ہو کہ علی لوہے کے بل بوتے پہ لڑتا ہے. اللہ کو مجھے لوہے پہ توکل نہیں ہے، مجھے اس پہ توکل ہے جس نے ہاتھوں میں طاقت دی ہوئی ہے. اب قدموں میں گرا، کف ٹوٹ گیا، اس کا شیر ٹوٹ گیا. علی اتنا یقین اس اللہ پر، ہاں مجھے اتنا یقین ہے. آپ سفر کر رہے ہیں، اس وقت آپ مسند خلافت پر بیٹھ چکے ہیں. یہ اس وقت کا واقعہ ہے. ایک یہودی ہم سفر ہے، یہودی کو نہیں معلوم میرے ساتھ کون جا رہا ہے. جس طرح ہم لوگ سفر کرتے ہیں کسی سے ہم کلام ہو جاتے ہیں، تو مولا کائنات سے وہ بھی ہم کلام ہو گیا. علی کے اخلاق سے متاثر ہوا. تو کوفے کی سرحد کے بعد اس کی سرحد تھی، یعنی اس کا وطن تھا. اگلا شہر جو تھا، جو کریا تھا، جو بھی اس کی منزل تھی، وہ کوفے کے بعد تھی. دوران گفتگو پوچھ چکا تھا کہ آپ کا وطن کون تھا؟ آپ نے فرمایا کوفہ. جب کوفہ گزر گیا تو اس یہودی نے محسوس کیا کہ یہ میرے ساتھ ساتھ اب بھی آ رہے ہیں. تو رک گیا اپنی سواری پر کہ جناب آپ کا تو وطن آ گیا، کوفہ وہ تو پیچھے رہ گیا. اب فرمایا کہ میں تمہارے لیے آ رہا ہوں. اب تک تو ہم دونوں اکٹھے چلے تھے نا، اب میں تمہارے لیے چل رہا ہوں، کیونکہ یہ میرے سید نے کہا تھا، میرے مولا نے کہا تھا. اچھا اب میں تمہارے وطن میں جاؤں گا، آپ کے سید کی زیارت کروں گا پہلے، جس سید نے اتنی تعلیم دی ہو. میرے سید نے کہا تھا جب ہم سفر ہو جاؤ کسی کے ساتھ اور تمہارا شہر پہلے آ جائے تو اب تک تو تم ساتھ ساتھ چلے تھے نا، اب انسانیت کے لیے کچھ قدم چلو. اس سید کی میں زیارت کروں گا. کہا وہ سید دنیا میں نہیں رہے. کہ اچھا چلیے میں آپ کے وطن ضرور جاؤں گا، میں دیکھنا چاہتا ہوں اور لوگوں کو جہاں یہ تعلیم آئی ہے. اب جب وہ کوفے میں داخل ہوا تو سلام ہونے شروع ہو گئے. السلام علیکم یا امیر المومنین.
تو متحیر ہوا، یہ آپ کو امیر المومنین کہہ رہے ہیں، آپ علی ابن ابی طالب ہیں؟ فرمایا ہاں علی ہوں میں۔ دوران سفر تو آپ نے بتایا ہی نہیں۔ فرمایا ہم دونوں مسافر تھے بھائی۔ قدموں میں گر گیا۔ یہ ہے سیرت علی۔ اس سیرت علی سے لوگ آئے ہیں اسلام کی طرف، سیرت حسن سے لوگ آئے ہیں اسلام کی طرف، اور ہمیں سبق دیا کہ دیکھو 10,000 کی آبادی میں اگر تم ایک شیعہ ہو تو تمہیں زبان سے نہ کہنا پڑے تم شیعہ ہو، تمہارا کردار بتایا جائے تو تم شیعہ ہو۔ ایک گاؤں میں اگر تم ایک سید خاندان رکھتے ہو تو تمہیں کہنا نہ پڑے کہ میں سید خاندان ہوں، 10,000 کی آبادی پہچانے یہ ہو نہ ہو سید ہے۔ زبان سے نہ کہنا پڑے کہ میں شیعہ حیدر کرار ہوں، میں مکتب امامیہ کا پیروکار ہوں، لوگ تمہارے قول و فعل سے پہچانے، لوگ اپنی امانتیں تمہیں دیں، لوگ تمہیں اپنا ثالث بنائیں۔ کمال تب ہے کہ اپنی کردار سازی کریں۔ ذکر حسین کردار سازی کے لیے رزق ہے۔ حسین پہ رونے کے لیے تو بہت مخلوق ہے، اس پہ تو کائنات روئی ہے، روتی رہے گی۔ وہ ہمارے رونے کا محتاج نہیں ہے، ہم روتے ہیں تو اپنی نجات کے لیے روتے ہیں۔ حسینیت میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا ہمارے رونے کے لیے، لیکن اصل میں یہ ذکر حسین کردار سازی ہے۔ کربلا نے کردار بنائے ہیں۔ امام تو آخری وقت میں ابھی سر سجدے میں رکھا ہوا ہے۔ ایک روایت میں ایک ملعون شم سے پہلے خنجر لے کر آیا، اس نے چاہا کہ میں سر قلم کروں تو امام نے سر سجدے سے اٹھایا اور اس کو دیکھا، فرمایا تو میرا قاتل نہیں ہو سکتا، کہ تو جانتا ہے کہ میں مصطفیٰ کا بیٹا ہوں، میں علی کا بیٹا ہوں، میں زہرا کا بیٹا ہوں۔ آپ خانوادہ رسالت کی فرد ہیں؟ فرمایا ہاں۔ آپ حسین ابن علی ہیں؟ ہمیں تو دھوکہ دیا گیا تھا۔ تو روایت کے الفاظ ہیں کہ یہ امام کا حامی بن کے پلٹا، لڑا اور شہید ہو گیا۔ یہ ہے حسین جو شہادت سے پہلے رزق انسانیت بانٹتا رہا ہو۔ سیرت حسین کربلا سے دیکھیے، کربلا سے تو بہت کچھ لوگوں نے سیکھا، ہم تو وہیں کے وہیں اٹکے ہوئے ہیں، اتنا عرصہ ہو گیا۔ اس لیے اس کی کوئی قید نہیں ہے، قدغن نہیں ہے۔ انسانیت کی معراج کا نام ہے کربلا۔ صرف نماز نہیں بچائی امام نے، روزہ نہیں بچایا۔ امام حسین نے سب سے بڑا اعجاز یہ کیا کہ کربلا سے قیامت تک اپنے نانا کی سیرت کو منوا لیا۔ کہ تم لوگوں نے کہا تھا میرے نانا نے، بنی ہاشم والوں نے نعوذ باللہ ڈھونگ رچایا ہے، تو دیکھو کربلا قرآن کے لیے معجزہ بن گئی۔ تم نے کہا تھا نعوذ باللہ یہ قرآن ایسے ہی اپنا کلام کر کے انہوں نے کتاب اللہ کہہ دیا ہے، تو دیکھو نو کے نیزہ پہ میں قرآن کی تلاوت کر کے بتا رہا ہوں، میرا نانا اللہ کا بنایا ہوا نبی تھا، اور یہ کتاب اللہ ہے، یہ قرآن ہے۔ اس کی گہرائی میں جائیں تو آپ کو پتہ چلے کربلا کی گہرائی میں کتنی گہرائی ہے، کیا کیا نکلے گا اس کے اندر سے، کیا کیا بچایا، کیا کیا محفوظ کیا امام نے۔ امام اس لیے نہیں آئے تھے کہ بس کچھ اور کام نہ کر سکوں تو میں جا کے شہید ہو جاؤں، ایسا نہیں تھا۔ صرف شہادت مقصود نہیں تھی، مقصود یہ تھا کہ اسلام میں جو گندی رسومات اور بدعات شامل کر دی گئی ہیں، اس کو اپنے خون طاہر سے دھو دوں اسلام کو، اور حقیقی اسلام جو رسول لائے تھے قیامت تک لوگوں کے سامنے رکھ دوں۔ یہ سب سے بڑا اعجاز ہے امام حسین علیہ السلام کا۔ اللہ 4 محرم بھی گزر گئی، 5 کی شب ہے، مسلسل امام زمان پورے کره ارض پر اپنے نمائندگان، اپنے جد کا پرسہ، ہم کیا روئیں گے بھائی جتنا ہمارا امام روتا ہے۔ خصوصاً کچھ چیزوں پر امام بہت روتا ہے۔
جو سب سے زیادہ امام کا گریہ ہوتا ہے وہ ہے بازار شام، بیویوں کا بازار شام سے گزرنا۔ یقیناً یہ ایام ہیں وارث تعزیت امام زمان ہے، خدا آپ کی تعزیت کو قبول فرمائے۔ عزادار حسین کربلا میں ایک سے ایک آزمائش ہے، ایک سے ایک آزمائش ہے۔ کیسے کیسے افراد چن کر لائے ہیں امام حسین۔ ایک روایت میں ہے کہ انہوں محمد مدینے سے ساتھ آئے تھے، ایک روایت میں کہ عبداللہ حج پر تھے، تو جوڑی کو لے کر آئے امام حسین کے بجا پر، دیکھا مکہ چھوڑ رہے ہیں آپ، انہوں محمد کو ساتھ لے کر گئے، مولا میرا حصہ تو جہاد میں نہیں ہے نا، تو میرے بچوں کو ساتھ لے جائے گی، ان کو میری نیابت میں جہاں درجہ شہادت پر فائز کرنے کے لیے آپ نے بچوں کا حوالے کر دیا۔ معمولی شخصیت نہیں ہے حضرت عبداللہ۔ فوراً اجازت دی، مدینہ جب نکلی ہیں جناب زینب عالیہ، اجازت دی، کیوں دی؟ کیونکہ حق مہر کی شرط یہی تھی۔ جب عبداللہ نے رشتہ مانگا ہے تو مولا کائنات نے فرمایا اللہ رہے تو میری بیٹی کے لیے بہترین کف ہے، لیکن سن میری بچی کا حق مہر ہے، مولا حکم دیجئے۔ کہ وہ سکے نہیں ہوں گے، درم و دینار نہیں ہوں گے، حق مہر یہ ہے کہ تم روزانہ میری بیٹی کو اجازت دو گے کہ وہ حسین کی زیارت کرے، اور جب حسین مدینہ چھوڑے تو میری بیٹی کو اجازت دو گے۔ ہو گیا طے۔ مجھے اپنے انصاف سے بتائیں، جناب زینب عالیہ سے بڑھ کے کوئی عاشق حسین تھی جو روز بھائی کے چہرے کی زائرہ رہی ہو؟ 3 دن کے بعد، عرب کا قاعدہ تھا 3 دن کے بعد باپ کنیز کے ذریعے بچی کے حالات معلوم کراتا تھا۔ جب بی بی رخصت ہو گئی سسرال تو آپ نے جناب فضہ کو بھیجا، فضہ جاؤ میری بچی کے حالات معلوم کرو۔ تو فضہ نے دیکھا کہ 3 دن کی دلہن مصلی عبادت پہ بیٹھی ہے، میری بہنیں بچیاں بیٹیاں بیٹھی ہوں گی لیکن 3 دن کی دلہن مصلی عبادت پہ تسبیح کر رہی ہے اور چہرے پہ غم ہے، آنسو چھلک رہے ہیں۔ شہزادی خیر ہے؟ فضہ کیا خیر ہوگی، 3 دن ہو گئے میں نے حسین کی زیارت نہیں کی۔ جو 3 دن برداشت نہ کر سکے، علماء مقاتل کہتے ہیں، لیکن جب شام غریبہ کے بعد 11 محرم کو یہ بی بی جلی ہوئی خیمے سے اٹھی ہے تو اس کی نگاہوں میں لاش حسین نہیں تھی، ہر بی بی کی نگاہوں میں تھا کہ میرا فرزند کہاں ہے۔ بہن دیکھ رہی تھی میرا بھائی کہاں ہے، ہر بی بی دیکھ رہی تھی، ام لالہ دیکھ رہی تھی میرا اکبر کہاں ہے، ام فروا دیکھ رہی میرا قاسم کہاں ہے، رباب دیکھ رہی میرا اصغر کہاں ہے، رقیہ دیکھ رہی ہے میرے فرزند کہاں ہے، لیکن واحد بی بی ہے زینب عالیہ جو لاش کو نہیں دیکھ رہی کہ انہوں محمد کہاں ہے، میرا بھائی حسین کہاں ہے، بلکہ آپ کی نگاہوں میں چہرہ سجاد ہے، میرے سجاد کی خیر رہے۔ محافظہ نسل امامت، محافظہ نسل سادات، محافظہ مقصد حسینیت، یہ ہے ثانیہ زہرا۔ علماء مقاتل کہتے ہیں اتنے عظیم کردار کی بی بی، میں ہدیہ کرتا ہوں بی بی کی بارگاہ میں یہ جملے، اور اس کے عوض آپ سب کی عبادات قبول ہوں، آپ کی مشکلات آسان ہوں۔ عظیم کردار کا نام ہے زینب عالیہ۔ علماء مقاتل کہتے ہیں اتنی عظیم کہ حسین کی شہادت کے بعد کمزور نہیں پڑی، بلکہ کردار میں مرتضیٰ بن گئی، حسن بن گئی، حسین بن گئی، بکھری ہوئی بیویوں کو ایک جان کرتی تھی، کبھی بکھرے ہوئے بچوں کو ایک ساتھ لاتی تھی، اور جب 11 محرم آئی ہے تو معلوم تھا کہ ہم نے کہاں سے گزرنا ہے، بی بی جانتی تھی کہاں سے گزرنا ہے، کیا ہونے والا ہے، اس لیے چہرے میں سجاد سے نگاہیں نہیں ہٹائیں، ادھر ادھر نگاہیں نہیں کی، بچوں ہی امام کی لاش سے گزرے ہیں۔ تو ایک مرتبہ آپ نے دیکھا کہ سجاد کی روح نہ نکل جائے، رنگ متغیر ہوا، چہرہ زرد ہوا، بی بی نے فوراً اپنے آپ کو پشت ناکہ سے گرا دیا، خود گرایا، گری نہیں تھی،
اس لیے گرایا کہ توجہ بڑھ جائے میرے بھتیجے کی۔ وہ فوراً جب توجہ بڑھی کہ میری پھوپھی گر گئی، سجاد بابا کا غم بھول گیا، پھوپھی کی طرف دوڑا، پھوپھی اماں یہ کیا ہوا؟ کہا بیٹا میری چھوڑو، تم بتاؤ یہ زرد رنگ کیوں ہوا؟ کہا پھوپھی اماں جوان بیٹا موجود ہو اور باپ کی لاش اس حالت میں ہو۔ بیٹا سجاد یہ شہادت والی میراث ہے، حسین پہلے شہید نہیں ہے، حمزہ کی لاش کا بھی مسئلہ ہوا۔ اور اس کے بعد علماء قاتل کہتے ہیں اتنی عظیم بیوی، خدا جانے زینب نے لاش دیکھ کے کیسے اپنے آپ کو حوصلے میں رکھا، صرف اس لیے حوصلے میں رکھا کہ کہیں سجاد کی حالت نہ بگڑ جائے، کہیں سکینہ کی حالت نہ بگڑ جائے۔ ایک مرتبہ شہزادی نے دونوں ہاتھ بلند کیے، اللہم تقبل ھذا القربان، بارہا زینب کی قربانی قبول کر لے۔ یہ ہے شیر دل خاتون کربلا کی کہ اپنے بچوں کی لاشیں نہیں دیکھ رہی کہاں ہیں، آن و محمد کہاں ہے۔ شب عاشور کسی ماں نے یہ وصیت نہیں کی اپنے بچوں کو جو بی بی زینب نے کی۔ شب عاشور جب امام نے اپنی رات کے حصے کیے ہیں عبادت الہی کے لیے، خاندان کے لیے، اصحاب کے لیے، جب خاندان کے خیموں سے گزرے تو بی بی کو دیکھا دونوں بچے سامنے بٹھائے ہوئے ہیں اور کہہ رہی ہیں دیکھو 3 باتوں کا خیال رکھنا، اگر 3 باتوں کا خیال نہ رکھا تو میں میدان حشر میں دودھ نہیں بخشوں گی، اپنا حق نہیں بخشوں گی۔ پہلی چیز یہ لڑتے لڑتے اگر پسرے ساتھ کے خیمے تک پہنچ جاؤ تو میرے شیروں سے قتل کر دینا، کیونکہ وہ تمہارے مولا حسین کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے اگر لڑتے لڑتے نہر فرات پہ چلے جاؤ تو خبردار پانی نہ پینا، کیونکہ میرا بھائی پیاسا ہے، تمہارا مولا پیاسا ہے۔ اور تیسری شرط یہ ہے بیٹا لڑتے لڑتے جب شہید ہو کے گرنا تو کربلا کی سرحد سے اتنا دور نکل جانا میرے بھائی کو تمہاری لاشیں اٹھانے میں زحمت نہ ہو۔ یہ وصیت کسی ماں نے نہیں کی کہ لڑتے لڑتے کربلا کی سرحد سے نکل جانا تاکہ امام تمہیں اٹھانے میں زحمت نہ کرے۔ عدد کیسے ہو سکتا تھا جس نے جون کی لاش اٹھائی وہ زینب کے نور نظر کو نہ اٹھاتا؟ امام دوڑے، جب گرے دونوں شہزادے یکمشت حملہ ہوا، دونوں شہزادوں نے ایسی جنگ کی لوگوں کو جعفر طیار یاد آ گیا، علی یاد آ گیا، پسرے ساتھ ملعون باہر نکلا، یہ 2 بچے کون ہیں؟ کہا یہ عبداللہ کے شیر ہیں، جعفر کے پوتے ہیں، علی کے نواسے ہیں۔ کہا یہ ایسے بات نہیں آئیں گے، چاروں طرف سے انہیں گھیرو۔ چاروں طرف سے شہزادوں گھیرا گیا، یکمشت حمل ہوا اور اب آواز دی امام کو۔ امام دوڑے، دیکھا ایک بچے کی سانس ہے، بیٹا کوئی وصیت کا؟ بس فوراً ماں کے پاس لے جائیے۔ اٹھا کر لے گئے، بی بی کے قدموں میں رکھا، اماں آپ تو خوش ہیں، اماں آپ تو راضی ہیں۔ اللہ تعالیٰ حسین تھی تو آخر ماں ہی ہوتی ہے۔ جب یہ 20 سفر کو کربلا آئی ہیں اور اس سے پہلے آزادی ہوئی ہے شام میں اور سروں کو واپس کیا گیا تو ان میں اون و محمد کے سر بھی تھے۔ تو راوی کہتا ہے میں نے دیکھا ہر سر پہ ماتم ہو رہا تھا۔ جب سر حسین آیا تو ہر بی بی نے اپنا سر چھوڑ دیا اور واہ حسینہ واہ مظلومہ کا ماتم ہو رہا تھا۔ تو میں نے دیکھا 2 ننھے سر رکھے ہوئے ہیں، اس پہ کوئی ماتم کرنے والا نہیں ہے۔ میں نے پوچھا مولا سجاد کیا ان کا کوئی وارث نہیں؟ آپ نے فرمایا تیرے منہ میں خاک، ان کی ماں میری پھوپھی اماں ہے۔ اور امام آگے بڑھے، اور محمد سب کے ماتم ہو رہے ہیں، تمہارا ماتم امام وقت کرے گا، امام زمان کرے گا۔ اللہ لعنت اللہ علیکم۔